آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آپ واقف ہیں کہ اس سیریز کے تحت ہم اردو افسانے کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اردو افسانہ فن، اس کے آغاز و ارتقاء کے ساتھ ساتھ کئی اہم افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس دوران اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اردو افسانے کے جو اہم رجحانات ہیں، جو اہم میدانات ہیں، ان پر بھی گفتگو ہو، تاکہ اردو افسانے کے اندر جو تحریکیں اور جو میدانات کام کرتے رہے ہیں ان کا بھی طلباء کو اندازہ ہو۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں حقیقت نگاری کے رجحان پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، جس میں راشد الخیری، پریم چند، سدرشن، سہیل عظیم آبادی، علی عباس حسینی اور اشک کے افسانوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور ان کے افسانوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے حقیقت پسندانہ نقطہ نگاہ ملتا ہے۔ آج کے لیکچر میں حقیقت نگاری کے بالکل متوازی ایک دوسرا توانا رجحان تھا اس دور میں، رومانیت کا۔ تو آج کے لیکچر کا موضوع اردو افسانے میں رومانیت ہے۔ اس کے تحت ہم رومانیت کے جو نمائندہ لکھنے والے ہیں، جیسے سجاد حیدر یلدرم ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، مجنو گورکھ پوری ہیں اور حجاب امتیاز علی ہیں، ان کے افسانوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکچر میں رومانیت کی تعریف بھی ہوگی تاکہ اس کا تصور واضح آپ کے ذہن میں رہے۔ اس کے علاوہ ان افسانہ نگاروں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یلدرم ہیں، نیاز ہیں، مجنو ہیں، حجاب امتیاز علی ہیں، ان کی افسانہ نگاری کس طرح کی رہی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے ہاں، یعنی کہ جو رومانیت کے علمبردار ہیں افسانہ نگار، ان کے ہاں بھی اصلاحی رنگ ملتا ہے، لیکن ان کے ہاں جو یہ اصلاحی رنگ ہے اس کا تاثر بہت ہلکا ہے۔ اس لیے یہ جو افسانہ نگار ہیں ان کا پریم چند کے اسکول کے جو افسانہ نگار ہیں ان سے موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ زیادہ تر رومانوی افسانہ نگاروں کے ہاں تخیل کی مدد سے ایک ایسی دنیا بنائی جاتی ہے جس کا ہمارے آس پاس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وہ تخیل اور تصور کی مدد سے فطرت اور حسن کی سحر انگیزی کے زیر اثر اپنا تخلیقی سفر طے کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ سماج کے جو تعلیم یافتہ طبقے ہیں اس طبقے کے اندر پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں، وہ بھی کلی نہیں بلکہ جزوی جو مسائل ہیں، اور گھریلو زندگی ان کی جو ہوتی ہے خوشحال طبقے کی، اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر ان کی توجہ رہتی ہے۔ تو گویا ایک طرح سے آپ ایک مخصوص طبقے کی زندگی کی جھلکیوں کو ان افسانہ نگاروں کے ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ طبقہ کون ہے جسے ساری دنیاوی آسائش حاصل ہے، جن کے پاس مادی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی اکثریت کی جو اصل زندگی ہے اور اس کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کا احساس اور شعور رومانیت کے زیر اثر لکھنے والے افسانہ نگاروں کے ہاں ہمیں نہیں ملتا۔ انہوں نے اپنے زبان و بیان کے ساتھ ساتھ مخصوص طبقے کی ہی صحیح لیکن نفسیات انسانی سے ہمیں واقف کرایا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کا مطالعہ بھی ہمارے لیے اہم ٹھہرتا ہے۔ رومانی تحریک کی اساس اور اس کی بنیاد کی اگر آپ تلاش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس تحریک کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ کلاسیکی روایت اور سر سید کی اصلاحی تحریک کے خلاف بطور احتجاج ہوئی تھی، اور اسی لیے رومانیت میں منطق اور استدلال کے بجائے تخیل پرستی کو اساس بنایا گیا ہے۔ اس کے لکھنے والوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ کوئی افادی، تجرباتی اور حیاتی جو کہنا چاہیے کہ وہ نہیں ملتا۔ انہوں نے اس
جو افادی نقطہ نظر تھا، جو تجربہ کرنے والی بات تھی، جو حیات کا تعطل تھا، اس کو توڑا ہے، اور جو بے مزہ تحریریں اس وقت تھیں ان کے اندر جذبے کی شدت اور احساس کی گرمی پیدا کی ہے۔ ایسی پابندیوں کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا جن سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو، تکدر پیدا ہو، بوجھل پن پیدا ہو۔ ان کو چھوڑ کر انہوں نے حسین اور لامحدود بے کنار وسعتوں کی طرف کوچ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم رومانیت کی تعریف یا رومانیت کو سمجھتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جو انگریزی کا لفظ ہے رومانس یا رومانٹک، اس کے جو اردو میں ترجمے دستیاب ہیں ان میں رومانی داستان، تخیلی، جذباتی کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور ان الفاظ کو بول کر ہم وہی مراد لیتے ہیں جو رومانس سے یا رومانٹک رائٹنگ سے مراد ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اردو کا جو ارتقائی سفر ہے، اردو افسانے کا خاص طور سے، اور اردو افسانے سے پہلے بھی جو حکایتیں یا نثر کی جو کہانی رہی ہے پوری اردو کی، یعنی گویا ایک طرح سے اردو کے سفر پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جو اردو کا کلاسیکی ادب ہے کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے تراجم ہوئے ہیں بہت مختلف زبانوں سے، عربی سے، فارسی سے، دیگر مختلف اور زبانوں سے تراجم ہوئے ہیں، یا پھر دیگر زبانوں کے ادب کو آزادانہ طور پر منتقل کرنے کی کوشش رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ رومانیت یعنی کہ جذباتیت اور تخیل کا عنصر بدرجہ اتم ملتا ہے، اور اس کے اثرات تادیر قائم رہے ہیں۔ دوسری زبانوں کی روایت کے ساتھ شعری اور نثری سرمایہ اردو میں لگاتار منتقل ہوتا رہا۔ اس طرح وہ روایات اردو کا بھی حصہ بنتی رہیں، یعنی کہ رومانیت کی قسم کی اس نوع کی جو چیزیں اردو میں آئیں ترجمے کی شکل میں ہو یا آزادانہ طور پر مصنفین نے داخل کی، تو وہ عنصر بھی یعنی رومانیت کا عنصر بھی اس میں اس کا اردو کا وہ حصہ بنتا گیا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ابھی جو ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی، یہ رومانیت کے تعلق سے ایک کہنا چاہیے کہ ابتدائی گفتگو تھی جو آپ سے کی۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تصور ہے، اس تصور کو فروغ دینے والے جو افسانہ نگار تھے، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ یلدرم ان میں پیش تھے، یلدرم ان کے بلکہ قائد تھے، اس یلدرم ہیں، نیاز ہیں، اور مجنو گورکھپوری ہیں، جاب امتیاز علی ہیں، یہ بہت نمایاں لکھنے والے ہیں رومانیت کے زیر اثر۔ اب اپنی بحث میں سب سے پہلے ہم یلدرم کو شامل کرتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم، ان کا شمار ایسے ادبا میں ہوتا ہے جنہوں نے غیر ملکی زبان کے افسانوں کو کامیابی کے ساتھ اردو میں منتقل کیا ہے۔ ترکی کے افسانوں کا اردو میں اس کامیابی سے، اس سلیقے سے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں اصل کی شان پیدا ہو گئی۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے بہت سارے ان کے افسانے، جیسے ایک ان کا افسانہ ہے نشے کی پہلی ترنگ، یہ ترکی زبان کا افسانہ تھا۔ اصل زبان اس افسانے کی ترکی زبان میں یہ افسانہ لکھا گیا، خلیل رشیدی نے یہ افسانہ لکھا تھا، اور ترکی زبان کا جو رسالہ ہے ثروت فنون، اس میں یہ شائع ہوا تھا، وہاں سے یہ یلدرم نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ لیکن آپ اسے پڑھیں تو آپ کو بالکل اصل کی شان کا لگے گا، بالکل ایسا معلوم ہوگا کہ بالکل تبازاد ہے۔ اس کے علاوہ یعنی جو ترجمے یلدرم نے کیے ان کے علاوہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ تبازاد ان کے افسانے ہیں۔ ان تبازاد افسانوں میں یلدرم کیا کرتے ہیں، وہ انسانی زندگی کی نفسیاتی تحلیل کرتے نظر آتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں انسانی نفسیات کی نقاب کشائی میں مہارت حاصل تھی۔ وہ انسانی فطرت کا مطالعہ کچھ ایسے نہج پر کرتے ہیں، کچھ ایسے لطیف طرز پر کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی پرتیں کھلتی جاتی ہیں بلکہ قاری کا دل بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔
اس وقت جو افسانوی ادب میں جو فکری اور فنی اصول رائج تھے، ان کے افسانوں کو پڑھ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان اصولوں سے ہٹ کر کے ایک الگ راہ نکالی ہے، اور اس راہ کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بہت حد تک ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں سے آزاد، دلی جذبات و احساسات کی کیفیات کی ترجمان اور نمائندہ اپنے افسانوں کو ان کا نمائندہ بنایا ہے، ان کیفیات کا نمائندہ بنایا ہے۔ ان کے دو افسانوی مجموعے ہمیں ملتے ہیں، ایک خیالستان اور دوسرا حکایات و احتساسات۔ بہت سارے ان کے مشہور افسانے بھی ہیں، جیسے خارستان و گلستان، صحبت ناجنس، سودائے سنگین، ازدواج محبت، چڑیا اور چڑے کی کہانی، حضرت دل کی سوانح عمری، آئینے کے سامنے، افسانہ ہائے عشق، گمنام خطوط، بزم رفتگاں، وطن، ویران صنم خانے، یہ سارے ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ان کے افسانوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مرد اور عورت کو وہ سماج میں ایسی محبت کا حق دلانا چاہتے ہیں جو فطری ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی رسوم جو ہیں، دنیا کی جو پابندیاں ہیں اور اس میں جو بندھن ہیں، ان سے اوپر ہو۔ وہ سماج کی طرف سے عائد پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے خلاف سراپا کہنا چاہیے احتجاج بن جاتے ہیں، اور محبت کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جو افسانوی کردار تخلیق کیے ہیں انہوں نے، ان میں نسوانی کرداروں میں بہت جان نظر آتی ہے، بہت وہ متحرک ہیں، بہت فعال ہیں وہ کردار۔ کوئی ان کے ہاں جو عورت ہے وہ کوئی بے جان تصویر یا مورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فعال ہستی کے طور پر اپنا وجود وہاں ظاہر کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک ایسی فضا بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں جو عورت کے حوالے سے تصور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سماجی آزادی کی فضا میں وہ سانس لے اور قدامت کی جو زنجیریں ہیں وہ توڑ دے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، جدید تہذیبوں کی جو برکتیں ہیں ان فیوز و برکات سے وہ بہرہور ہو، اور جدید عہد میں اپنی شخصیت کی تشکیل کا اسے پورا حق حاصل ہے، یعنی جس طرح وہ چاہے اپنی شخصیت کو ڈھال سکتی ہے، اس طرح سے وہ ایسے سماج کا ایک تصور کرتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر جو ان کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، انہوں نے بجا طور پر کہا تھا، انہوں نے یعنی یلدرم نے عورت کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ وہ چلمن کے پیچھے جھانکنے والی سرشار کی سپرہارا نہ تھی، یہ عورت کو اپنے ہمراہ اپنے برابر لانا چاہتے تھے، جو ہندوستان میں ناممکن تھا۔ انہوں نے قصبوں کی لڑکیوں کو لکھنؤ اور دلی کی حویلیوں کی چار دیواریوں سے نکال کر بمبئی کی چوپاٹی پر کھلی ہوا میں سانس لیتا دیکھنے کی تمنا کی۔ انکوٹ۔ اپنے افسانوں میں ظاہر ہے کہ یہ موضوعات کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ اپنے افسانوں میں کس طرح کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ زبان کی سطح پر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، اسے آپ دیکھیں کہ وہ پہلی مرتبہ وہ ایسی نثر استعمال کر رہے ہیں جو اس سے پہلے شاعری کے لیے مخصوص سمجھی جاتی تھی۔ فن اور تکنیک کے لحاظ سے ان کے افسانوں میں جو ہے پلاٹ اور کردار کی نشو و نما اور خاص قسم کی ترتیب بھی ہمیں ملتی ہے۔ جو لب و لہجہ بڑھتا ہے وہ شگفتگی سے بھرپور ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو نثر لکھ رہے تھے وہ شاعری سے بہت قریب تھی۔ ایک اقتباس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ضرور ان کا سناؤں، جو ترکی افسانے کا ایک چربہ ہے، خارستان و گلستان سے، اور یہ ذرا سا اقتباس طویل ہے، لیکن اس سے ان کے رنگ نثر کو، ان کی جو زبان ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور یہ بھی آپ سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے
رومانویت کے کے زیر اثر جو نثر تھی، اور اس رومانویت کے اندر جو لکھنے والے تھے وہ کس طرح سے چیزوں کو پیش کر رہے تھے. کوٹ: آج سے 10,000 برس قبل کا ماجرا ہے. بحر ہند میں ایک جزیرہ تھا جو اب ناپید ہے. چاندنی رات تھی، سطح آب پر سکون مطلق طاری تھا اور پرسکون چاند اپنی شعائیں ڈال رہا تھا. فضا میں خاموشی تھی، بے پایاں سمندر، ڈراونی تنہائی، وحشت انگیز سکوت، کوئی صدا نہیں، کوئی اثر حیات نہیں. ایک غیر محدود مگر روشن تنہائی، ایک محشر سکون، یہ عالم ہے. چاند خاموشی کے ساتھ گویا سوچ رہا ہے، موجیں سوچ رہی ہیں. چاند کی کرنوں کے سیلان سے ٹکڑے منتشر ٹکڑے سوچ رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچا ہوا سایہ یہ سوچ رہا ہے. اس خاموشی کا بھید چپکے سمندر کے کان میں کچھ کہنا چاہتی. وہ جو بھید ہے، راز ہے، وہ کہنا چاہتی ہے اور نہیں کہہ سکتی. سمندر کا سینہ سانس لینے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. تمام موجودات میں گویا ایک کروٹ لینے کی خواہش معلوم ہوتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بے پایاں سستی اور سکوت میں اگر کہیں ذرا سی صدا بھی آ جائے تو دنیا ہنس پڑے گی، اچھل پڑے گی. انکوٹ. تو بہرحال یہ ایک مثال تھی جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ ان کی نثر کو، ان کی زبان کو، ان کے بیان کے انداز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری شخصیت جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نیاز فتح پوری ہے. رومانی مائلانات کو فروغ دینے میں اردو افسانے میں نیاز فتح پوری کا نام نمایاں طور پر آتا ہے. بنیادی طور پر وہ جمال پرست اور رومان پرور ہے. آپ ان کے افسانے پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی تخلیق سرسبز و شاداب فضاؤں میں ہو رہی ہے. انشاء لطیف کے ساتھ ساتھ عورت سے متعلق کیفیات و تاثرات کے رنگین بیان کی تلاش میں یلدرم کے اثرات تمام رومانی افسانہ نگاروں کے ہاں ملتے ہیں. نیاز کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ چیز یہ ہے کہ وہ تاریخی نیم تاریخی حکایتوں کو اور تخیل کی آمیزش سے ایک ایسا جہان تعمیر کرتے ہیں جہاں جو عصری حقائق ہیں وہ عموماً طلسماتی اور جادوئی دنیا میں بدل جاتے ہیں. مذہب کے متعلق نیاز فتح پوری کے جو جارحانہ نظریات ہیں ان سے ہم سبھی واقف ہیں. ایک ان کا افسانہ ہے چند گھنٹے ایک مولوی کے ساتھ. اس سے آپ کو پڑھیں اسے تو معلوم ہوگا کہ ان کا لب و لہجہ وہاں تیز ہو گیا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ جاہل مولوی اور کمعقل واعظوں سے چڑھتے تھے، متنفر تھے ان سے، جس کی وجہ سے ان کا رد عمل سخت ہو جاتا تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف ملاؤں سے کبیدہ خاطر نہیں تھے، بلکہ دنیا کے ان تمام افراد کو قابل نفرت سمجھتے تھے، ملامت سمجھتے تھے جو عقیدے کے مقدس اور محترم نام پر معصوم اور مظلوم انسانوں کا خون بہاتے ہیں یا انہیں دھوکہ دیتے ہیں. ان کے افسانوں میں عام طور پر ہمیں دو طرح کے رنگ نظر آتے ہیں. ایک تو وہ رنگ ہے جس میں ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ بہت قوت کے ساتھ وہ طنز کرتے ہیں اپنے افسانوں میں، اور ایک دوسرا رنگ ہے جس میں وہ پوری شدت کے ساتھ نشاط جوئی میں مصروف نظر آتے ہیں. لیکن ان دونوں رنگوں کے درمیان جو چیز ایک کامن ویلیو کے طور پر دونوں میں شیئر کرتی ہے، یہ دونوں رنگ شیئر کرتے ہیں، وہ ہے ان کی بے باکی. یعنی ان کے افسانوں میں ایک خاص عنصر، ایک خاص خصوصیت اور خوبی ان کے بے باکی کی ہے. جس مضمون پر بھی، جس عنوان پر بھی وہ لکھتے ہیں، وہ اپنے خیالات بہت بے باکی سے رکھتے ہیں. ان کے 5 افسانوی مجموعے چھپے: نگارستان، جمالستان، مختارات نیاز، حسن کی عیاریاں، نقاب اٹھ جانے کے بعد. ان کے کچھ مشہور افسانے ہیں، اگر کہیں آپ کو مل جائیں تو وہ آپ ضرور پڑھیں: ستی، چنگاری، کار ثواب، ایثار، 2 گھنٹے جہنم میں، ایک پارسی دوشیزہ کو دیکھ کر، دنیا کا اولین بت ساز، ایک شاعر کی محبت اور محبت کی دیوی. یہ ان کے کافی مشہور افسانے ہیں جنہیں
پڑھ کر کے ہمیں ان کے رنگ کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کی جو فکر ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ یہ افسانے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نظریں بچا کر حسن کی نیرنگیوں میں کھو جاتے ہیں اور حقائق سے دور ایک رنگین اور نشاط سے بھرپور دنیا آباد کرتے ہیں۔ ان کے پلاٹ اور کردار بڑی حد تک کہنا چاہیے کہ ایک ہی انداز اور طور کے نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کردار زندگی میں ان کی اپنے تمام طرز عمل کی ندرت کے باوجود اور انوکھے پن کے باوجود ایک خاص قسم کے سانچے میں ڈھلے ڈلائے ہیں۔ ان کی اپنی قوت ہے، لیکن وہ قوت کو کام میں نہیں لاتے، یعنی وہ کردار، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کے اشارے پر وہ حرکت کرتے ہیں۔ وہ کردار جیسے شطرنج کے مہرے ہیں، ان کا جو پیرائے بیان ہے وہ پرتکلف ہے اور مکالمے طویل ہوتے ہیں۔ تاہم مبالغے سے بہت زیادہ کام لینے کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ان کے ہاں فکری بلندی ہے اور تشبیہات و استعارات کا جو برمحل استعمال ہے، اس کی وجہ سے ان کے افسانوں کی فضا میں ایک خاص قسم کی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ زبان و بیان پر ظاہر ہے کہ ابھی میں ایک اقتباس بھی ان کی کہانی کا پڑھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں زبان و بیان پر کس قدر قدرت حاصل ہے۔ مشاہدے کی قوت زبردست ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں میں بھی حسن و جمال کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک پارسی دوشیزہ کو دیکھ کر ان کی ایک مشہور کہانی ہے، افسانہ ہے، اور اس کا ایک اقتباس ہے جسے میں پیش کرتا ہوں، اور اس اقتباس کو سننے کے بعد آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ ان کا جو میں نے بات ابھی کہی کہ زبان پر انہیں دسترس حاصل ہے وہ کتنی صحیح ہے۔ کوٹ: سیر کرنے والی عالم نور کی شہزادی ایک نور پاش اہتزاز کے ساتھ شفاف خرامہ پیکر آتش، ایک بے خبر مصروف تماشا روشنی کی پتلی، ایک تبسم تفریح خندائے ضیاء سے مخروج، گلابی رنگ میں ڈوبی ہوئی برق متحرک، مجھ میں اپنے اشارہ مبہم سے ایک انجذاب مستر پیدا کر رہی ہے، اور میں ہوں کہ اس وقت مجہول کی طرف کھنچا جا رہا ہوں، اور روشنی کی تیز کرنیں مجھے مؤدب فاصلے پر روکے ہوئے تڑپ رہی ہیں، تڑپا رہی ہیں۔ آہ، وہ برق پاش نگاہیں، وہ حیات سوز نظریں میرے دل و جگر سے پار ہو کر گزر رہی ہیں، اور میں انہیں سمیٹ کر اپنی حریص آتش عشق سے ملا کر اپنی متحیر تام کشادہ آنکھوں میں اس شعلہ معطر کی پرستش کر رہا ہوں۔ آہ، یہ نزہت بار زندگی، یہ مصفہ ترکیب عناصر، یہ شاداب حسن رواں میرے وجود کو معطر کر رہا ہے، میرے روح لرزہ کو مسحور کر رہا ہے۔ تو ابھی جو میں نے اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی قرض سے دو تین باتیں واضح ہوتی ہیں۔ یلدرم کے بھی اقتباس جو میں نے پیش کیا تھا اس سے بھی دو تین چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ یہ جان لیجئے کہ متن کو شعری ہو یا نثری، جب تک اس کی قرض صحیح نہیں ہوگی آپ اس کی تفہیم نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ نیاز کے ہاں آپ دیکھیں کہ عربی اور فارسی الفاظ کی جو کثرت ہے، اس کے علاوہ جو تراکیب استعمال کی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانے قدیم زمانے کی یا تو عدالت کا دستاویز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بہت قدیم کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اسلوب ہے، کسی زمانے میں یہ سر چڑھ کر کے بولتا تھا۔ آج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ہم جس تیز رفتار زندگی میں رہ رہے ہیں، اس طرح کے اسلوب کو ہم نہیں اس طرح سے سراہتے، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو بہترین اسلوب میں لکھی گئی چیز کو، بہترین زبان میں لکھی گئی چیز کو پسند کرتے ہیں، اور جس دور میں انہوں نے لکھا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو دور ہی کچھ ایسا تھا کہ اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی، اور اسی کے متوازی حقیقت پسند جو افسانہ نگار تھے انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ہاں زبان کی ایک بہت ٹھہری ہوئی، ایک معتدل، ایک بہت متوازن
قسم زبان کی زبان استعمال کی گئی ہے جو مدعا کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو ادائے مطلب کے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے، ان کے ہاں وہ ملتی ہے. لیکن ان کے ہاں چونکہ تخیل کی کارفرمائی ہے، تخیل کو برتر تسلیم کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی زبان اس طرح کی رکھی ہے. غرض ہم نے یہ جانا کہ اردو افسانے میں رومانیت ایک اہم اعلان کی حیثیت سے حقیقت پسندی کے متوازی چلتی رہی. اس نے حقائق سے نظریں ہٹا کر تخیل اور جذبے کی دنیا میں پناہ لی. یہ صحیح ہے کہ اس نے حقیقت سے ہمیں بیگانہ کیا اور تخیل کی دنیا میں ہمیں لے گئی، لیکن اس نے زندگی کرنے کا ایک نیا ڈھب ہمیں دکھایا جو اگرچہ ہماری اصلی زندگی سے مختلف ہے، لیکن اس میں ایک گناہ جذباتی آسودگی ہے. اسلوب کی سطح پر ایسی نثر ہمارے سامنے آتی ہے جس میں استعارات، مبالغہ آرائی موجود ہے، جس میں شعری لطافت ہے. یلدرم اور نیاز دونوں ہی جس فلسفہ زندگی میں یقین رکھتے تھے، انہوں نے اپنے افسانوں میں انہیں اس فلسفے کو برتا ہے. ہر کسی سے رومانوی رنگ سنبھلتا بھی نہیں ہے. اس کے لیے فنکار کا رومان پرور اور جمال پرست ہونا ضروری ہے. یہ دونوں ہی افسانہ نگار ان صفات سے متصف تھے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ان کی نگارشات میں تخیل کی شادابی، جذب و احساس کی شدت و قوت کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے. دونوں میں کچھ قدریں مشترک ہیں اور ان دونوں کے افتاد کے مطابق الگ بھی ہیں. یلدرم جو ہے تعلیم یافتہ طبقے کے کرداروں میں خصوصاً نسوانی کرداروں کے نفسیاتی پیچیدگی کو سامنے لاتے ہیں. نیاز جو ہے طنز اور نشاط جوئی میں بے باک نظر آتے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے بہت بے باکی کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ رومانیت کا جو تصور ہے وہ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے اور رومانیت کے تصور کو فروغ دیا ہے.